سیدنا و شفیعنا و ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی بانیان مجلس کی گزارش کی کہ میرے مجلس سے خطاب فرماؤں، اس مجلس میں خطاب فرمانے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور بانیان مجلس نے کہا تھا کہ فضائل سید سجاد اس مجلس کو بیان کرنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ہمارا میرا ساتھ دیں گے، اور میں فضائل کے مرحلے کو طے کرتا ہوا مذاہب تک پہنچاؤں گا۔ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک ایک لفظ میں غور کر کے سننا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ پہلے اس آیت میں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم ایمان تو لے کر آ گئے ہو، اب تمہیں ضرورت ہے کہ تقوی اختیار کرو، پھر وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے، وسیلہ بنانا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی وسیلہ بناتا ہے وہ باطل وسیلہ بناتا ہے، کیونکہ وہ مالک کائنات ہے۔ اس نے جو وسیلہ بنایا وہ کائنات کا وسیلہ ہوگا، کیونکہ کوئی خود ساختہ وسیلہ بن جاتا ہے، کوئی خود وسیلہ بن جاتا ہے، کوئی خدا ساختہ وسیلہ ہوتا ہے۔ ایک وہ وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے، اور ایک وہ وسیلہ ہوتا ہے جو انسان کو ووٹنگ سے یا کسی طریقے سے بنا لے۔ تو اس طریقے سے اس وسیلے کو سمجھنا ہے کہ ان دونوں وسیلوں میں فرق کیا ہے۔ اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے کہ تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم خود بناؤ، ہم نے جو بنا دیا ہے اس کو تم نے تھامنا ہے اور سمجھنا ہے اور ماننا ہے۔ اب اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ اب جو خود بن کر بیٹھ گئے وہ کائنات کا نظام کیسے چلائیں گے؟ اللہ نے جسے وسیلہ بنا دیا اس کو کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم ہے۔ سید سجاد جب بیٹھتے ہیں درخت کے نیچے تو وہ پرندوں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جنگل میں جانتے ہیں تو جنگل کے جانوروں کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہر کسی شے کی زبان کو جانتے ہیں۔ لیکن جو خود ساختہ وسیلے بنے انہیں اپنوں کا حق سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ بھائی کہتے ہیں کہ ہم پر شیطان غالب آ گیا تھا اس لیے ہم نے زمین ہڑپ کر لی، یا ہم نے کسی کا حق ادب کر لیا، تم کیا کرو گے؟ تم کیسے وسیلہ بنو گے؟ اور پھر تم وسیلے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں وسیلہ بنا دے۔ چلو ٹھیک ہے ہم تمہیں وسیلہ مان لیتے ہیں، لیکن تم بار بار یا علی مدد ہماری مدد کرے۔ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کہ تمہاری ہلاکت کو جو تم نے خود ساختہ وسیلے بنائے ہیں، تمہاری ہلاکت کو بچانے کا نام علی ہے۔ وہ جس مالک ہے اس نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم بن تو سکتے ہو لیکن تمہیں آنا علی کے در پہ پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس وسیلے کو سمجھانا ہے کہ یہ وسیلہ ہے کیا۔ اب اللہ نے جو اس آیت میں فرمایا، اب کوئی کوالٹیز تو ہوں گی نا، کوئی ڈیفرنس تو ہوگا نا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس وسیلے میں اور اس وسیلے میں فرق کیا ہے۔ ورنہ کرنے والا سوال کر لے گا کہ اللہ جو بناتا ہے ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک جو بنا رہا ہے وہ کائنات کا مالک ہے، اور وہ دیکھ کر بنا رہا ہے، وہ اپنے نور سے بنا رہا ہے، اس کا ارادہ تھا اس لیے اس نے بنایا۔ اب وسیلہ کیا بنا رہا ہے کہ سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس چیز کو غور سے سننا ہے۔ سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، سید سجاد کا ایک شیعہ ان کی محفل میں ان کے گھر میں آتا ہے، سید سجاد سے کہتا ہے کہ مولا سجاد میرے گھر میں غربت ہے، واقعہ ہے میں بہت قرض میں ڈوب چکا ہوں، میری مدد کریں۔ اس وقت سید سجاد کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ سید سجاد کا جملہ بھی وسیلہ بنتا ہے کہ تو جا، تیری اللہ مدد کرے گا، تیری اللہ وسیلہ بنائے گا، تیری نوکری لگ جائے گی، تیرے کاروبار میں برکت ہو جائے گا۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور نکل کر جب وہ بازار سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے 4-5 لوگوں کا گروہ ہے، اس کو تو امام کی بات پر
بھروسہ ہے کہ امام نے بول دیا ہے کہ جو ہے تیرے رزق میں اضافہ ہوگا تو یہی وسیلہ کافی ہے. لیکن جب وہ یہاں بازار سے نکلا تو دیکھتا ہے 4-5 لوگوں کا گروہ ہے اور کھڑے ہو کے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے امام کو ان لوگوں نے منتخب کر لیا ہے کہ جو ان کی مدد نہیں کر سکتا, یہ کیسا امام منتخب کیا ہے. اب شیعہ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ اس شیعہ کے جب گھر میں غربت تھی تو اس کو رونا نہیں آیا, اس کو اس بات پر دلاسا ہو گیا کہ مولا سجاد نے کہہ دیا ہے تو یہ کام ہو جائے گا. لیکن جب اس کے مولا کے لیے بات کی گئی تو اس کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. وہ دوڑتا ہوا امام سجاد کی خدمت میں آیا. امام سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے یا مولا سجاد, میں ابھی راستے سے گزر رہا تھا تو 4-5 لوگ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے. یہ ان کی پرانی عادت ہے, کبھی خیبر کی نام دیکھ کے بات کرتے ہیں کہ مولا ہمیں علم دیں گے, رسول ہمیں علم دیں گے. کبھی غدیر میں ٹولے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رسول کیا اعلان کرتے ہیں. یہ پرانی عادت ہے. خیر اس بات کو چھوڑیں, اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع پر کہ مولا کے پاس پہنچا. مولا کہتے ہیں کہ اے مرد مومن تو کیوں روتا ہے, میں نے ابھی تجھے دعا دی تو اور اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا. تو وہ مرد مومن کہتا ہے مولا میں آپ کی بات کو تسلیم کر کے میں یہاں سے چلا گیا, لیکن مولا میں نے دیکھا لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کیسے امام ہیں کہ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے. امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. امام سجاد رونے لگے. امام سجاد نے اپنی کنیز کو آواز دی, کنیز آئی. امام نے کہا جاؤ ایک ہماری سحری کی روٹی اور ایک ہماری افطاری کی روٹی لے کر آؤ. جیسی وہ لے کر آئی روٹی انتہائی خوش کہ کھانے کے قابل نہیں. امام سجاد نے وہ روٹیاں دو اٹھا کر اس مومن کو دے دی اور کہا تو لے جا اور اس روٹی کے صدقے اللہ تیری مدد کرے گا اور اللہ تجھے امیر مالا مال کر دے گا. وہ روٹی کو لے کر چلا ہے, ادھر سے وہ بازاروں سے نکلا ہے اور جب وہ روٹی لے کر گیا ہے تو شیطان نے ارادہ کیا کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب اچھا میں یہاں پر رکے ایک تھوڑی سی بات بیان کر دوں کہ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ شیطان کو تکبر تھا, لیکن جو ایسا جن ہو کہ کائنات بننے سے, اس دنیا بننے سے پہلے یہاں پر موجود ہو اور یہاں پر تمام جنوں میں سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہو, جسے حضرت جبرائیل وہاں لے جائیں اور اسے جنت کا خزانچی بنا دیں اور اسے چابیاں دے دیں, تو کیا وہ علم نہیں رکھتا تھا کہ تکبر کے بیس پہ وہ یہ بات کر رہا ہے؟ نہیں, اصل بات یہ ہے, تکبر کے ساتھ بات یہ ہے کہ اس کو ڈر تھا کہ اگر میں نے آدم کو سجدہ کر دیا تو مجھے عالیم کو سجدہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کیا تو عالیم سے ہو گیا ہے کہ عالیم کو تو سجدہ واجب نہیں, جو تو سجدہ نہیں کر رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کیا تو عالم سے ہو گیا جو تو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اس کو حسد تھا, یہ حسد کے مجھے ان کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا. جب تمام نے حضرت آدم کو سجدہ کر دیا, کتاب کا نام ہے شہزادی فاطمہ الزہرا علامہ سید میرا تنقی کی کتاب ہے, جا کے روایت پڑھ سکتا ہے جس کو پڑھنی ہو. اور جب وہ اس نے تمام نے سجدہ کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اب اس پردے کے پاس جاؤ اور جا کر تم لوگ عالم کو سجدہ کرو کہ کعبہ کی مالک تھے آدم, اب جو ہے بنایا کعبے کی مالک اس پردے کو, وہ کون سا پردہ جو خانہ کعبہ کی سیٹ میں 7ویں آسمان پر جاتا ہے, جس پردے کو ہٹاؤ تو دیکھو تو نور کا تخت لگا ہے, تخت پہ جناب سیدہ بیٹھی ہیں, جناب سیدہ کے سر پہ تاج ہے. اب یہ ہماری اردو میں محاورہ آیا کہ آپ تو میرے سر کا تاج ہے, ہر بیوی اپنے شوہر کو بولتی ہے, یہ محاورہ یہاں سے آیا کہ نور کا تاج بنا کے مولا علی کا بی بی فاطمہ کے سر پہ رکھا, ایک کان میں امام حسن کا گوشوارہ, ایک کان میں امام حسین کا گوشوارہ. اب یہاں پر سجدہ کیا, شیطان کو جو سجدہ کرنے سے منع ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ میں کیسے ان کو سجدہ کروں, وہ تو مجھ سے برتن ہے, اللہ نے نکال دیا. اب اس شیطان نے اس مرد مومن کو بہکایا کہ تو کیسے جو ہے اس روٹی سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکتا ہے, تو تیری کیسے مولا مدد کر دیں گے, اس روٹی سے تو تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تیرا تو قرض بھی نہیں اتر سکتا. اب یہ مومن کے دل میں وسوسہ آیا, وہاں پر سید سجاد گھر میں بیٹھے ہوئے معجزہ اور اپنی کرامت دکھا رہے ہیں. اب یہ مرد مومن سوچتا ہے کہ میری روٹی تو سوکھی ہوئی ہے, میں چلتا ہوں, اور لے کر چلا اور پہنچا بازار میں اور دیکھتا ہے کہ ایک مچھلی کی دکان پر پہنچا, دیکھتا ہے کہ مچھلی والے کے یہاں ایک سڑی ہوئی مچھلی ہے جس میں سے بو آ رہی ہے. کہتا ہے کہ اے
مچھلی والے یہ میری روٹی سوکھی ہوئی ہے، یہ تو روٹی رکھ لے، تیری مچھلی بھی خراب ہے، سودا کر کے یہ مچھلی دے دے، مچھلی والا مچھلی دے دیتا ہے، آگے جاتا ہے نمک بھی خراب ہوتا ہے، ایسی روٹی کے بدلے نمک لے کر گھر تشریف لے کر جاتا ہے۔ جیسی مچھلی کا پیٹ چاک کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ سے 2 سچے موتی نکلتے ہیں، مالا مال ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے جیسے بات کی شروع میں کہا، آغاز میں کہا کہ مولا سجاد کو گھر میں پتہ ہوتا ہے، مولا سجاد وہاں سے اپنے شیعہ کو فوراً روانہ کرتے ہیں، اس کے گھر شیعہ آتا ہے، وہاں سے وہ دکاندار آتا ہے اور وہ دونوں دکاندار آ کے کہتے ہیں یہ روٹی تو اتنی سخت ہے کہ ہم لوگ کھا بھی نہیں سکتے، اے مرد مومن تو یہ روٹی رکھ لے اور یہ روٹی بھی کھا لے، مچھلی بھی تیری، نمک بھی تیرا۔ فوراً سید سجاد کا شیعہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جو ہے مولا سجاد کہہ رہے ہیں اللہ نے تجھے موتیوں سے نواز دیا، تیری قسمت جاگ گئی، ہماری دعا پوری ہو گئی، تو ہماری روٹیاں دے دے، یہ روٹیاں ہمارے سوا کوئی نہیں کھا سکتا۔ ضرور بھیجے گا محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد اب یہ وسیلہ جو ہے، اس وسیلے کو سمجھیں، اور یہ وسیلہ اپنے آپ کو منواتا ہے، موضوع وسیلہ ہے، وسیلہ منواتا ہے۔ اللہ نے جب بنایا تو منوانا بھی اس وسیلے کا کام ہے۔ کہ اب تاریخی تھوڑی سی بات ہے کہ جب سید سجاد مدینہ واپس آئے کربلا کی قید سے، تو حضرت محمد حنفیہ ابن علی مولا علی کے بڑے بیٹے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب میں امام ہوں، امت پر میں امام ہوں، لیکن بعد میں توبہ کری، ہماری معزز ترین ہستی ہیں، ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم بہت احترام کرتے ہیں حضرت مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ کا، اور انہوں نے توبہ کر لی۔ اب انہوں نے جب دعویٰ کیا تو جو ہے سید سجاد تک یہ بات پہنچی کہ میرے چچا نے ایسا دعویٰ کیا ہے، تو فوراً خط بھیجتے سید سجاد، خط آتا ہے، فوراً محمد حنفیہ کہتے ہیں میں اس بیس پر امام ہوں کہ میں علی کا بڑا بیٹا ہوں، ہاشمیوں میں بڑا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں میں فاطمہ کی آل میں سے ہوں، میں اس لیے امام ہوں۔ تو فوراً دونوں گروہ میں ایک گروہ محمد حنفیہ کو امام ماننے لگا اور ایک گروہ سید سجاد کو امام مانتا تھا۔ دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ خانہ کعبہ میں حضرت اسود پہ جا کے ہوگا۔ دونوں گروہ پہنچے، حضرت اسود پہ پہنچ کر یہ بات طے ہوئی کہ جس کو حضرت اسود سلام کا جواب دے گا وہی امام ہوگا۔ فوراً سید سجاد کہتے ہیں اے چچا جان آپ آگے بڑھیں، آپ عمر میں رشتے میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ جا کے سلام کریں۔ جیسے ہی محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا حضرت اسود، حضرت اسود واپسی میں پلٹ کے کہتا ہے وعلیکم السلام یا ابن امیر المومنین۔ پھر امام سجاد کہتے ہیں کہ رکیے، ٹھہریے۔ امام سجاد آگے بڑھتے ہیں، حضرت اسود مخاطب ہوتا ہے السلام علیکہ یا امام زین العابدین، السلام علیکہ یا امام سید الساجدین۔ یہ پھر مولا سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا مجھے بھی سلام کیا لیکن آپ کو جواب دیا، تو مولا نے کہا تم علی کے بیٹے ہو، اے چچا آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کو سلام کا جواب اس لیے دیا آپ ہاشمی زادات ہیں، لیکن پتھر پر بھی واجب ہے چاہے جنت کا ہو یا کہیں کا ہو، اگر امام آگے بڑھے تو وہ آگے بڑھ کے سلام کرے۔ درود بھیجے گا محمد والے اب اس وسیلے کو سمجھنے کے لیے اس بات کو جاننا ہے کہ ایک دفعہ مولا علی اپنے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور مولا علی سے کہنے لگا مولا علی علم بدا کیا ہے؟ یہ قضا و قدر کے ہمارے عقیدے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ تو علم بدا جاننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے تو کھڑا ہو۔ مولا علی نے اس کو کھڑا کیا اور کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا، ایک ٹانگ اس نے اٹھائی، کہا دوسری ٹانگ اٹھا، کہا نہیں اٹھا سکتا، اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو تو نے ایک ٹانگ اٹھائی یہ تیرا اختیار تھا، جو دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکا یہ اس کا اختیار ہے۔ اب آپ ذرا آگے چلیے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اختیار ان کے اختیار ان کے اختیار اس کے اختیار کیسے ہوں گے۔ کہ خیبر میں جب علی نے در اٹھا تو دونوں پاؤں علی کے ہوا میں معلق تھے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا خود کا اختیار بھی علی کا اختیار ہے، لیکن اللہ جسے وسیلہ بنائے اسے اپنے اختیار بھی دے دیتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اب کوئی یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کو ماننا ہے، ہم نے خود وسیلہ نہیں بنانا ہے، ہم نے وسیلے کو تلاش کرنا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بچوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کیا اللہ کسی اور کو وسیلہ نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور کو وسیلہ بنا دیتا، تو اس کا ارادہ تھا کہ اس نے چاہا کہ میں
پہچانا جاؤ تو پنجتن پاک کو اپنے نور سے خلق کیا تو کسی اور کو بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے اس نے ایک شرط رکھی کہ صبر کا پیمانہ، کہ جس کے اندر صبر کا پیمانہ زیادہ ہوگا اسی کو میں وسیلہ بناؤں گا، اسی کو میں وسیلہ بناؤں گا، اپنا وسیلہ قرار دوں گا۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، سب کے صبر کے پیمانے کو دیکھا کہ ہر انبیاء نے آخر میں اللہ کی امت کو سدھارنے کے لیے کوشش کری، لیکن جب نہیں سدھار پائے تو یا اللہ عذاب دے دے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے رہے یا اللہ میری امت میری امت، تو اللہ نے جس کو اپنا وسیلہ قرار دیا وہ سب سے بلند تر وسیلہ ہے اور اس کی آل سب سے بلند تر وسیلہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اب اللہ کسی اور کو بنا سکتا تھا لیکن اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، صبر کا پیمانہ ہے۔ کہ سید سجاد ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے کہ زوجہ آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ میرے والی و وارث بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ سید سجاد اپنی نماز نہیں توڑتے، نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ جب نماز تمام کر کے پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کنویں کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اور کنویں کے ڈھکن میں ہاتھ ڈال کر یوں کر کے بیٹے کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وقت کا امام ہے، اللہ نے اسے امام بنایا، اللہ نے اسے وسیلہ بنایا، اس کے کپڑے تک تر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہی ہمارا وسیلہ ہے۔ کہ اگر امام سجاد نماز توڑ کر وہاں جاتے تو اللہ کہتا کہ تم نے ہم سے منہ موڑ کے وہاں گئے تو ہم تمہاری مدد کیسے کریں، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ میرے در پر بیٹھ کر جب میری حمد و ثنا ہو رہی ہے تو پھر میرا بندہ کون ہے کہ اپنی اولاد کو فوقیت دیتا ہے یا مجھے فوقیت دیتا ہے؟ تو جس نے اللہ پر اپنی اولاد کو فوقیت دی وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جس نے اللہ کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی وہ کامران فتح پا گئے۔ درود بھیجیے گا محمد۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ حیدری علی محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ سید سجاد کی غربت کہاں سے ہم شروع کریں کہ سید سجاد اس وسیلے سے محبت کے بارے میں جب رسول اللہ نے تبلیغ کر دی تو لوگ تھال میں، تشلوں میں، ٹرے میں سونا لے کر آئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیا مبدت آئی کہ میرا حبیب کو کچھ اب جو رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم ان کے اہل بیت سے محبت رکھو۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن میں ہماری دشمنی کا کھلا کھلا حکم دے دیتا تو لوگ جب ہم پر دشمنی نہیں کرتے، جتنی دشمنی لوگوں نے ہم سے ہماری محبت واجب ہوتی ہے۔ سید سجاد کی غربت، اسے تفصیلی مسائل پڑھنے کا کہا گیا ہے تو میں تھوڑے سے تفصیلی مسائل پڑھوں گا۔ سید سجاد کی غربت کہاں سے ہم شروع کریں کہ جب امام حسین علیہ السلام عصر عاشور خون میں لہو میں ڈوبے ہوئے سید سجاد کے پاس آتے ہیں اور سید سجاد کو اس نے امامت دیتے ہیں۔ سید سجاد عالم غشی سے اٹھتے ہیں، عالم غشی سے اٹھ کر سید سجاد کہتے ہیں اے میرے بابا یہ آپ نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے، بابا چچا عباس کہاں ہیں، بابا میرا بھائی علی اکبر کدھر ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا سجاد مردوں میرا میں باقی رہا ہوں یا تم اور میں بھی بس چند دموں کا مہمان ہوں۔ سید سجاد بستر چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، سید سجاد کہتے ہیں بابا میرا عصا دے، میں آپ کی نصرت کے لیے نکلوں گا، بابا میں آپ کی نصرت کروں گا۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا سجاد ہم نے ابھی جہاد اصغر کیا ہے، ہم سب مار دیے جائیں گے، ہمارے لاشوں کو پامال کر دیا جائے گا، بیٹا سجاد تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں اے بابا جان جہاد اکبر کیا ہے؟ اگر جہاد اصغر ایسا ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا ہمارے بعد تم سب کو قیدی بنایا جائے گا، تم لوگوں کو یزید کے دربار میں لے کر جایا جائے گا، تم لوگوں کے اہل حرم کو ہمارے اہل حرم کے
کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ اے سجاد تم نے اس غربت سے گزرنا ہے۔ غیرت مند بیٹا ہو، اس کی ماں کے سر سے برقع اتر جائے، اس کی ماں کے سر سے چادر اتر جائے، اس کی بہن تماچے کا ہے، سید سجاد کیسے سہیں؟ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے، ادھر سید سجاد چلے ہیں، سید سجاد کو توقوں کے رباؤں بیڑیاں پہنائی گئی، ادھر یہ قافلہ چلتا جا رہا ہے کہ راستے میں ایک مقام کوفے سے آگے آتا ہے کہ سید سجاد سے چلا نہیں جا رہا۔ سید سجاد بیٹھ جاتے ہیں اور بی بی سکینہ سے کہتے ہیں بہن مجھ سے اب چلا نہیں جا رہا، میرے پاؤں میں آپلے ہیں، آپلوں میں کانٹے ہیں، بہن میرے پاؤں سے آپلوں سے کانٹے نکال دو۔ بی بی سکینہ تو کانٹے نکال رہی ہیں لیکن سید سجاد کے ہاتھ میں توق ہیں، بی بی سکینہ کے کانٹے کیسے نکلے؟ ہائے یہ مظلوم قافلہ شام کے دربار پہنچا، یزید کی قید کاٹ کر جب 1 سال کی قید نبھا کر یہ قافلہ واپس مدینے آیا ہے، منہال آیا مولا کے پاس، مولا سے کہتا ہے مولا ہر وقت روتے رہتے ہیں، مولا ہر وقت اشک بہاتے رہتے ہیں، کبھی ہمارا خیال کر لیا کریں، کبھی شیعوں کا خیال کر لیا کریں، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ فوراً مولا فرماتے ہیں منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ہے منہال کیا ہماری بہنیں تماچے کھائیں، ہماری ماؤں کے سر سے چادریں اتر جائیں، کیا یہ بھی میری میراث ہے؟ سید سجاد روتے رہتے تھے کہ تاریخ نے لکھا 35 سال سید سجاد خون کے آنسو ہوئے کہ یہ خون کے آنسو کیسے ہوتے تھے؟ یہ سید سجاد جب روتے تھے تو آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑ گئے، جب آنسو ٹپکتا تو خون بن کے ٹپکتا تھا۔ آئے سید سجاد کی یہ غربت ہے کہ 26 برس کا جوان بوڑھا ہو گیا، کربلا اور شام کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا۔ آئے سید سجاد یہ کہتے کہتے بوڑھے ہو گئے۔ اب جب ایک روایت سننا پسند کریں گے، ایک روایت میں بیان کروں گا کہ سید سجاد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا مولا سجاد میرے گھر شادی کی تقریب ہے، میرے گھر تشریف لے چلے۔ مولا سجاد کہتے ہیں کربلا کے بعد ہمارے کوئی خوشی نہیں، ہمارے یہاں کوئی شادی نہیں، ہم تمہاری شادی میں نہیں جا سکتے۔ مولا سجاد کہتے ہیں ہم شادی میں نہیں جا سکتے۔ وہ فوراً مرد مومن کہتا ہے کہ مولا اگر آپ چلیں گے تو بابرکت ہوگا میرے لیے۔ مولا سجاد کہتے ہیں میں ایک شرط پہ تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس شادی میں میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھ دینا، میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھ دینا۔ یہ مولا سجاد چلے ہیں، جب یہ مسائل پڑھے گئے، ہماری شادیوں میں مولا علی اکبر کے مسائل اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ مولا سجاد کی آس تھی۔ جب مولا سجاد نے مسائل پڑھنا شروع کیے، مسائل پڑھے گئے تو جو ہے فوراً مولا سجاد نے کہا کہ چراغوں کو گل کر دو، کوئی رونے میں بخل نہ کرے میرے بابا کی مظلومیت پر۔ میرا بابا 3 دن کا پیاسا تشنہ لب کربلا کی ریت پر مارا گیا، میرے بابا کے جسم کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا۔ ہائے سجاد کی یہ غربت تھی کہ امام سجاد نے جب چراغ کو روشن کیا ہے تو سید سجاد در پہ کھڑے، لوگوں نے پوچھا کہ مولا سجاد آپ در پہ کیوں کھڑے؟ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک یہ سب تیرے مہمان تھے، جب یہاں پر غربت کو بیان کر دیا میرے بھائی کی، اب یہ سب میرے مہمان ہیں۔ سید سجاد کو بس میں نے تمام کر دیا، سید سجاد کو مروان نے زہر دلوا دیا۔ سید سجاد کبھی بستر پر اس کروٹ پلٹتے ہیں، کبھی اس کروٹ پلٹتے ہیں، سید سجاد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ زہر کا اثر اتنا تھا کہ سید سجاد کے پاس تمام شیعہ آئے اور آ کر کہنے لگے مولا سجاد تھوڑا سا پانی پی لیں۔ مولا سجاد کہتے ہیں کہ میں پانی کیسے پی لوں، میرے بابا کو تشنہ لب پیاسا 3 دن کا کربلا میں مار دیا گیا، میں پانی نہیں پی سکتا۔ مولا سجاد کی شہادت ہوئی ہے۔ مولا سجاد کو غسل، ہر امام معصوم غسل دیتا ہے، معصوم دفناتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل دیا ہے اور غسل دیتے دیتے 3 غربتیں میں بیان کروں گا۔ 3 امام ایسے ہیں کہ جو غسل دیتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے سر کو پیٹ کے روئے۔ ایک مولا علی جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو مولا علی کی پسلیاں، جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی دیکھ کر مولا علی نے سر کا ماتم کیا۔ ایک جناب سجاد جب جناب سکینہ کو غسل دے رہے تھے تو جناب سکینہ کا کرتا نہیں ہٹتا تھا۔ ایک جناب سجاد کو جب مولا امام محمد باقر نے غسل دیا تو اپنا امامہ اتار کے پھینکا، جب کروٹ دی تو دیکھا کہ جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ امام زمانہ زیارت نہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس جد پر جس کے جسم کا گوشت زنجیریں کھا گئی، بس جنازہ تیار
जनाजे को दफनाया, इमाम हसन के पहलू में दफनाया गया। सैयद सज्जाद के बाद इमाम मोहम्मद पाकर बहुत हुए। एक रिवायत आखिरी बयान करूंगा कि इमाम हुसैन के काफले में एक ऊँटनी थी जो करबला साथ गई थी, वो इमाम सज्जाद के साथ रहती थी। इमाम सज्जाद की शहादत को सुनकर उस ऊँटनी से रहा नहीं गया, मदीने के जन्नतुल बकी की तरफ उसने रुख किया और जन्नतुल बकी में जाकर तवाफ करना शुरू किया। कब्रों का तवाफ करते करते इमाम की कब्र पे पहुंची। इमाम की कब्र पे पहुंच के अपना सर पटक के कहने लगी, हाय मेरे मौला मारे गए, हाय मेरे मौला मारे गए, लानतुल्लाह अलैहि कौम ज़ालिमीन। मातम हुसैन।